میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جب میں نے پڑھا تھا نا ایز اے اسٹوڈنٹ تو اس وقت پورا فوکس ہوتا تھا یاد کرنے پہ، پوائنٹس لکھنے پہ، اسی کے بارے میں جو سورہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا اس کی حدیث کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد ٹیسٹ ہوتا تھا تو پورا فوکس ہوتا تھا کہ یاد ہے کہ ہم نے ٹیسٹ دینا ہے. آج بھی آپ لوگوں کا ٹیسٹ اسی طرح سے ہوگا نا انشاءاللہ. تو وہ اس طرح سے اچھا لگتا تھا، جیسے آپ لوگ سن رہے ہوتے ہیں نا تو لگتا ہے کہ او مائی گاڈ آج تو یہ بھی پتہ چل گیا، یہ بھی پتہ چل گیا. لیکن جب پڑھانا ہوتا ہے نا، اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں ہمیشہ کہ بس آپ جتنی سمجھ آتی آگے پہنچ جائیں بات کو تو پھر ایکچولی اندر اترتا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا واقعہ بتاتی ہوں کیونکہ پورا یہ ویک جو تھا نا، کیونکہ سورہ تکویر کی تیاری کر رہی تھی تو مائنڈ میں جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک پکچر سارا وقت یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ پڑھ لو، یہ آیا لکھ لو. میں نوٹس بنا رہی ہوتی ہوں ساتھ ساتھ. تو جب میں رات کو سونے کے لیے جاتی ہوں تو یوزلی جو میرے لاسٹ میں نے پڑھا ہوتا ہے وہی، کیونکہ اس کے اوپر پھر سوچنا شروع کرتی ہوں کہ اچھا اس آیا کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے کہا تھا تو اس وقت کیا حال ہوگا، کیونکہ قیامت کا نقشہ پڑھ رہے تھے. تو ہم ہوتا ہے نا کہ جو لاسٹ اپنے سوچ رہے ہوتے ہو نا تو خواب میں بھی وہی آپ کو نظر آتا ہے. تو میں نے صبح اٹھی نا تو مجھے بڑی عجیب سی فیلنگ تھی کہ یہ میں نے کیا دیکھا ہے، کیونکہ میں اس قیامت کے نقشے کے بارے میں جو آپ آج انشاءاللہ پڑھیں گے تو میں سوچ رہی تھی کہ وہ کیسا ہوگا جب سورج اس حالت میں آ جائے گا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا. تو ایکچولی آنیسٹلی میں نے دیکھا، میں ڈری نہیں تھی، حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ میں خوفزدہ ہو کے خواب میں اٹھی ہوں. اٹس جسٹ وہ یاد سوچ رہی تھی نا تو ایسا کہ جیسے میں اپنے لیونگ روم میں بیٹھی ہوئی ہوں اور ونڈو سے میں باہر دیکھ رہی ہوں اور آسمان نظر آ رہا ہے جیسے ریگولر ہوتا ہے ونڈو سے دیکھتے ہیں. تو اچانک میں نے دیکھا کہ جیسے بادل ہیں، تو بادل ہوتے ہیں تو تھوڑا سا اندھیرا ہو جاتا ہے نا تو ویری پلیزنٹ جیسے فیلنگ ہوتی ہے. تو ودن اے سیکنڈ ایسا لگا کہ جیسے تھوڑا ایک دم سے ایک لیئر جیسے دوبارہ سے آئی اور وہ جو اندھیرا تھا نا، ڈارکنیس تھی، وہ تھوڑی اور ڈارک ہو گئی. تو آئی واز جسٹ، میں دیکھ ہی رہی ہوں ابھی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور لیئر آتی ہے تو اور ڈارک ہو جاتا ہے. تو جب چوتھی دفعہ وہ لیئر آتی ہے نا تو اٹ واز پچ بلیک، جیسے ایسا کہ میرا ہاتھ بھی ایک دوسرے کو نہ نظر آئے. تو وہ جو ایک فیلنگ ہوتی ہے نا، ایک ڈر کی فیلنگ ہوتی ہے کہ مطلب بالکل ایسے جیسے اب کوئی چیز بھی آپ کو نظر نہیں آتی. اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب ایک دم سے رات ہوتی ہے، کوئی لائٹ نہیں، کوئی نائٹ بلب نہیں، کوئی کچھ نہیں جلا ہوتا، تو لائٹ جاتی ہے تو اگر آپ کہیں بیٹھے ہوئے تو کیا حال ہوتا ہے. تو اس طرح سے میں نے دیکھا تو میں کہا او مائی گاڈ، یہ کیونکہ میں پڑھ رہی تھی نا تو میں سوچ رہی تھی کہ وہ کیسا ٹائم ہوگا. تو وہ ایکچولی میں نے جب دیکھا تو میں نے اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے. کیونکہ جب ہم ایسی چیز پڑھتے ہیں نا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے قیامت کا نقشہ دیکھنا ہے نا تو وہ سورہ تکویر پڑھ لے. اور پھر سیکنڈ ایک حدیث میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابوبکر صدیق نے ایک دفعہ کہا نا کہ آپ کی داڑھی مبارک میں سفید بال نظر آ رہے ہیں، تو کیا ہوا؟ تو آپ بوڑھے ہو گئے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سورۃ تکویر کا نام لیا تھا، اور اس کے ساتھ بلکہ سورۃ الانفطار اور اس کے بعد والی جو سورت آئے گی، اور پھر سورۃ انشقاق، ان تینوں صورتوں کا نام لیا تھا. کہ انہوں نے کہا کہ جو شخص قیامت کا نقشہ دیکھنا چاہتا ہے تو اپنی آنکھ سے تو وہ یہ صورتوں کے شروع کے جو 14 آیات ہیں نا وہ پڑھ لے. اس کے علاوہ یہی سورۃ تکویر، اور اس کے علاوہ سورۃ ہود ہم پڑھ چکے ہیں، سورۃ واقعہ اور سورۃ نبا ہم نے سب سے پہلے پڑھی ہے، اور سورۃ مرسلات. اس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا کہ انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. تو آج ہم جب اس سورہ کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو آپ یہ الفاظ اپنے ذہن میں، اپنے کانوں میں رکھیے گا کہ اگر مجھے کتنا اثر ہو رہا ہے، میں کیا اس سورہ سے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا. اللہ اکبر. سب سے پہلے تو جی شروع کرتے ہیں حدیث سے انشاءاللہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کا نقشہ بیان کیا کہ اس دن جب سب لوگ میدان حشر میں ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پکاریں گے اے آدم، اور آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں حاضر ہوں، فرما بردار ہوں، اور ہر بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے. دیکھیں ایک آواز پہ کتنے کیسے خوبصورت جواب آگے سے دیے نا. تو وہ کہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے
کہ جو لوگ جہنم میں ڈالے جانے والے ہیں ان کو ان میں سے جو لوگ کھڑے ان میں سے نکال لو. تو آدم علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ اے اللہ کہ کتنے لوگ ہیں کہ جانے والے جہنم میں جانے والے کتنے لوگ ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہر 1000 میں سے 999. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ وقت ہوگا. ہم پڑھتے ہیں نا کہ جب بچہ بوڑھا ہو جائے گا تو ہمارے ذہن میں آتا ہے اچھا وہ ٹائم اتنا ہوگا. وہ ٹائم نہیں ہوگا اتنا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی کو غم اتنا زیادہ ایک دم سے غم پڑا کہ اس کی کمر ٹوٹ گئی، یا بعض لوگوں کا سنتے ہیں کہ اتنا بڑا غم آیا تھا کہ اس کی آئی سائٹ مطلب ایک دم سے ویک جیسے ہو جاتی ہے، ایسے ہو جاتی ہے. تو یہ وہ حال ہوگا کہ جیسے اگزامپل یہ دی تھی کہ بچہ کھڑا کھڑا بوڑھا ہو جائے. اور دوسرا رسول اللہ نے کہا کہ یہ وہ وقت ہوگا جس میں عورت اپنا حمل گرا دے گی. اللہ اکبر. مطلب جب وہ ایسے سنے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اور تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ لوگ نشے کی حالت میں نظر آئیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. اتنا مشکل وقت ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو صحابہ اکرام کو یہ بات بڑی سخت معلوم ہوئی. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر ہم میں سے وہ کون خوش نصیب ہوں گے جو وہ ایک ہوگا، وہ کون خوش نصیب ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں خوشخبری ہو، کیونکہ جو ان میں سے 1000 جو ہے نا وہ جوج مجوج کی قوم میں سے ہوں گے، اور وہ جو ایک ہوگا وہ تم میں سے ہوگا. اس کے بعد صحابہ جو ہیں وہ تو خوش ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے، مطلب یہ نہیں کہا فشور، لیکن کہا مجھے امید ہے کہ تم لوگ اہل جنت کے 1/3 حصہ ہوگے. صحابہ کہتے ہیں، راوی جو بیان کر رہے تھے نا یہ حدیث، کیونکہ وہ ادھر ہی تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس پر ہم خوش ہو گئے اور ہم نے اللہ کی حمد بیان کی اور تکبیر کہی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ آدھا حصہ اہل جنت کا تم لوگ ہوگے. تمہاری مثال دوسری امتوں پر ایسی ہوگی جیسے سیاہ بیل میں کچھ سفید بال ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے ایک اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت و دوزخ دونوں آپس میں بحث کرنے لگی. اب دیکھیے یہ اللہ کی مخلوق ہے نا، تو وہ آپس میں بحث کرنے لگی. دوزخ نے کہا کہ میرے اندر تو سارے متکبر اور ظالم لوگ جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اندر بھیج رہا ہے. اور جنت نے کہا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، جتنے کمزور اور کم رتبہ والے لوگ ہیں وہ تو سارے لوگ میرے اندر داخل ہو رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت جنت سے کہا کہ تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے جس پر چاہوں گا اپنی رحمت کروں گا. اور دوزخ سے کہا کہ تو میرا عذاب ہے، تیرے ذریعے میں اپنے بندوں پر جس پر چاہوں گا عذاب بھیجوں گا. جنت و دوزخ دونوں ہی بھر جائیں گی، لیکن دوزخ تو اس وقت بھرے گی جب وہ کہے گی، کیونکہ وہ دوزخ کو بھی ہم پڑھیں گے آج بھی کہ اور چاہیے اور چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوزخ تو اس وقت تک نہیں بھرے گی جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا قدم اس پر نہیں رکھ دیں گے. اس وقت وہ بولے گی کہ بس بس اور بس، اور اس وقت وہ بھر جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی پر ظلم نہیں کرتے. یہ نہ ہو کہ ہم پڑھ کے دیکھ رہے ہیں اتنے لوگ دوزخ میں جائیں گے، دوزخ بھر جائے گی تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، یہ اپنے اعمال کی وجہ سے جائیں گے. اور پھر جنت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور مخلوق پیدا کریں گے. ہم نے پڑھا نا رسول اللہ نے کہا کہ آدھی جنت جو ہے وہ لوگ آپ تم لوگوں سے ہوگی. تو ایک اور مخلوق پیدا کریں گے. اور پھر رسول اللہ نے وہ آیا کی تلاوت کی کہ جو اپنے رب کی حمد و تسبیح بیان کرتے رہیں گے سورج نکلنے سے پہلے. یہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ جب فجر کا، یہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس سے پہلے اور اس کے چھپنے کے بعد، یعنی مغرب اور عشاء کا وقت ہوتا ہے نا، کہ وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہیں گے.
دیکھیں ہمیں تو ہنٹ مل گیا نا. آج اس دنیا میں جب ہم زندہ ہیں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جنتوں میں جگہ دیں گے. تو آج انشاءاللہ چلے شروع کرتے ہیں سورۃ تکویر. سورۃ تکویر کی جو ٹوٹل آیات ہیں 29 ہے اور اس میں ایک رکوع ہے. اور اس میں ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں کہ ہم دوزخ کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں کہ قیامت جب آئے گی تو کس طرح سے آئے گی. اب دیکھیے کہ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے فار ایگزامپل ابھی ہم نے دیکھا کہ جہاز کریش ہوا تھا تو اس میں کوئی ایک بندہ بچ گیا تھا، رائٹ؟ تو پھر کیا ہوا تھا کہ پھر ہم نے میڈیا میں اس کے انٹرویوز دیکھے، ٹی وی پہ اس کا انٹرویو دیکھا، اس نے ایکچولی جو آنکھوں دیکھا حال تھا وہ بیان کیا. اچھا اب اگر وہ بندہ نہیں ملا ہوتا نا تو پھر بھی ہم ویژولائز کر سکتے ہیں، ہم سوچ سکتے ہیں کہ اچھا ہائے یہ ہوا ہوگا. پھر ایک بڑی تکلیف ہوتی ہے سوچ کے کہ اس وقت اگر اس کے اندر اپنے لو ونس ہوں تو آپ سوچو ذرا کہ کتنی تکلیف ہوگی اس وقت، وہ کس پین سے گزر رہے ہوں گے، کس خوف سے، کیا حالت ہو رہی ہوگی اس وقت جب جہاز کریش ہوا ہوگا. لیکن وہ ایک بندہ جو بچا اس نے آ کے جب خبر دی اور اس نے ایگزیکٹلی بتایا کہ ادھر اس وقت کیا سچویشن تھی، تو ایک پکا یقین نہیں جیسے ہو جاتا کہ او مائی گاڈ ایسے ہوا تھا، ایسے ہوا تھا، ایسے ہوا تھا. اب آپ اسی بات کو اس طرح سے رکھیں کہ یہ قیامت کا دن جب آئے گا یہ غائب کی خبریں ہمیں نہیں پتا نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غائب کی خبروں کو کھول کھول کر ہمارے سامنے رکھا. تو آپ جسٹ امیجن کہ 7 آسمان 7 زمینیں ہم پڑھتے ہیں، رائٹ؟ اب ہماری زمین جو ہے وہ 7ویں زمین ہے. 6 زمینوں پہ قیامت آ چکی ہے فار ایگزامپل. اب وہاں سے ایک بندہ بچا ہے. اگر آپ اس طرح سے سوچیں گے نا، آپ نے آج ویژولائز کرنا ہے ایکچولی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح سے آیات بتائی ہیں نا وہ ویژولائز ہی کرنے کے لیے ہیں کہ ایک بندہ جو آ کے خبر دے رہا ہے وہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام آسمان دنیا سے آئے نا خبر لے کے، انہوں نے تو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، سب کچھ. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، ابھی کیونکہ یہ آیات جب نازل ہو رہی ہے نا یہ بالکل شروع کا ٹائم ہے. اباؤٹ آپ دیکھیں 14 آیات جو ہے نا یہ 3 سال کے اندر، جب ابھی اسلام کل باہر لوگوں کو نہیں پتا تھا، ابھی چھپ چھپ کے اسلام کو فالو کر رہے تھے لوگ یا مسلمان ہو رہے تھے، تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھی. اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ نہیں گئے، انہوں نے نہیں دیکھا. تو جبرائیل علیہ السلام اس بندے کی طرح جو ایک بندہ بچ گیا تھا اور آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہے، آسمان دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں آ کے کہ اذا الشمس کوورت، کہ اے نبی وہ وقت آئے گا اس دنیا میں، لوگوں کو یہ پیغام دے دو کہ جب سورج جو ہے نا وہ لپیٹ لیا جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس کوورت، کہ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا. کوورت کہتے ہیں جیسے ایک پگڑی ہوتی ہے نا، کیونکہ بہت بڑا کپڑا ہوتا ہے، جیسے اس کی روشنی سورج کی ہر طرف بڑا سا کپڑا پھیل رہی ہے. تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے اس کو بل دے دے کے پورے سر کے ارد گرد گھماتے ہیں نا تو سر پورا چھپ جاتا ہے. تو اسی طرح سے سورج جو ہے وہ بے نور ہو جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو پورا لپیٹ کے اس کو بند کر ختم کر دیا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے جو ہیں وہ بے نور ہو جائیں گے. اب آپ دیکھیے کہ اب یہ 2 چیزوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ سب سے پہلے ذکر کر رہے ہیں نا. ابھی آپ بڑا کچھ ذکر پڑھیں گے، ابھی تو پورا 30 پارہ پڑھا ہے. اب دیکھیں کہ یہ اتنی بڑی مخلوق ہے کہ سورج جو ہے ہماری زمین سے 149، اگر آسانی سے بھول نہ جائے نا 150 یاد رکھیں گے نا تو ایک ہی نمبر کم ہے، 149 ملین کلومیٹر دوری پر ہے. اور اس کا حجم زمین کے حجم سے 1.3 ملین گنا زیادہ بڑا ہے. یہ اس سورج کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور ستارے جو ہے نا، سائنسدان کہتے ہیں، ماہرین فلکیات نے بتایا کہ اگر ہم ستاروں کو گننا شروع کریں نا تو 300 کھرب سال ہمیں گننے میں لگ جائیں گے. تو اتنے یہ ساری کی ساری جو اگر آپ دیکھتے ہیں نا دکھاتے ہیں، جیسے ہم انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں کہ ایک یوں کر کے بنا ہوتا ہے، اس کے اندر سارا دکھا رہے ہوتے ہیں یہ زمین ہے اور اس کے اندر کس طرح سے کہاں کا پلیسمنٹ ہے، ستارے سیارے، بڑے چاند سورج سب کہاں پہ ہے.
तो उसी तरह से आपसे देखिए ये इतने फाइन उसके साथ जो वो क्या कहना चाहिए, कसर से शकल कहते हैं ना, जैसे जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ। अल्लाह सुब्हाना ताला ने इतनी वो कहते हैं ना खूबसूरती के साथ सबको जोड़ा हुआ है। इतना सा हिल जाए अपनी जगह से तो सारी कायनात खत्म हो जाती है। अल्लाह सुब्हाना ताला देखिए सूरज अपनी जगह से थोड़ा सा नीचे आ जाए, थोड़ा सा पूरी जमीन जल के खत्म हो जाए, और अगर थोड़ा सा ऊपर चला जाए तो पूरी जमीन बर्फ बन जाए। ये सारा निज़ाम अल्लाह सुब्हाना ताला ने हम इंसानों के लिए कायम किया है ना। अब ये चीज़ अल्लाह सुब्हाना ताला यहाँ पे हमें क्या बता रहे हैं कि ए इंसान तू अपनी औकात देख, कि क्या सूरज और ज़मीन का डिफरेंस आप देखें और फिर उसमें अपनी प्लेसमेंट देखें कि आप किस जगह पे हैं। आप अल्लाह की मखलूक कैसी हैं, और जिस वक़्त ऐसा हाल होगा कि सितारे टूट-टूट कर गिरेंगे तो तुम किधर होगे उस वक़्त? तुम्हारा क्या हाल होगा? अभी 4th ऑफ जुलाई गुज़रा है ना, आप देखें कि जब फायरवर्क्स होते हैं तो कभी ऐसा होता है ना कि हमें तो पता होता है कि अच्छा ये फायरवर्क्स है, इसके बाद एक खूबसूरत सा फूल सा बन जाता है या कुछ भी, तो देखने में अच्छा लगता है। लेकिन जब फायरवर्क्स ख़त्म होने लगती है ना, उस वक़्त एकदम से ऊपर नीचे वो फायरवर्क्स करते हैं, तो उस वक़्त एकदम से दिल बैठता है, उतनी ज़ोर-ज़ोर की आवाज़ आती है ना। बिल्कुल वही इमेजिन आप करें कि क़यामत का दिन कैसा होगा, कि जिस दिन सूरज बेनूर हो जाएगा और सितारे टूट-टूट कर, जैसे एक के बाद एक आप सोचिए क्या उस वक़्त हाल होगा। और इसी को हम देखेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, कि हज़रत अबी बिन काब फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत की 6 निशानियों के बारे में, कि क़यामत लोग बाजार में होंगे कि अचानक सूरज की रोशनी जाती रहेगी। और अभी मैंने आपको जो ख्वाब बताई है ना, आप ज़रा इमेजिन करें कि आप बाजार में कोई शॉपिंग करने गए हुए हैं, कि कोई चीज़ लेने गए हैं, तो अचानक इतना सख्त का अंधेरा हो जाएगा, फिर नागहानी अचानक सितारे टूट कर धमाके के साथ गिरने लगेंगे, फिर अचानक पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ने लगेंगे, और ज़मीन ज़ोर से झटके लेने लगेगी और बुरी तरह से हिलने लगेगी। और फिर क्या इंसान क्या, जिन्नात क्या या जानवर क्या, हर चीज़ जो है वो, इवन जंगली जानवर, सब आपस में खलत मलत हो जाएंगे। जानवर जो इंसानों से भागते फिरते थे वो भी इंसान के करीब आकर सहम के बैठ जाएंगे। लोगों को इस कदर बदहवासी और घबराहट होगी कि बेहतर से बेहतर माल, अरबों में ना सबसे महंगा माल उनकी ऊँटनियाँ होती थी, जो हामला होती थी, क्योंकि उनको माल होता था, उनको पता था एक और ऊँटनी आएगी और फिर दूध एक और का कारोबार के लिहाज से। तो वो यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि ये हाल होगा कि उनकी भी परवाह नहीं होगी। तो आज आप अपने आप को देखें कि हमारा माल क्या है, कि जो भी हमारे घर में, अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो घर को लॉक करके जाते हैं ना, कि घर में हमारा सामान है, तो मतलब बताया ये जा रहा है कि कोई चीज़ की परवाह नहीं होगी। हालांकि अरबों के नज़दीक उनकी हामला ऊँटनियाँ बहुत कीमती और महबूब होती हैं। अच्छा, जिन्नात जो है ना, उनको जब ये सारा शोर शराबा वो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो वो कहेंगे कि हम जाके तहकीक तो करें कि ये क्या हो रहा है। जैसे ही वो बाहर आएंगे तो समंदर में आग लग गई होगी, और इस हाल में कि ज़मीन फटने लगेगी और आसमान भी टूटने लगेगा। सातों आसमान और सातों ज़मीनों का यही हाल होगा। उधर से एक तेज़ हवा चलेगी जिससे तमाम इंसान जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और फिर दूसरा सूर फूका जाएगा जिसमें इंसान जो है वो ज़िंदा होंगे, और इंसान अपनी कब्रों में से उस हाल में उठेंगे जैसे उन्होंने दुनिया में अमल किए होंगे। हर इंसान पे 2 फरिश्ते होंगे जो उनको हाँकते हुए वहाँ पे मैदान हशर में ले जाएंगे। अल्लाह अकबर! देखिए ये सच्ची बातें हैं। हमें लगता है ना कि वो ये कहानियों की तरह की, ये आप ये भी इमेजिन करें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो वही आ रही थी ना, उनको पता था कि ये सच है। सहाबा को भी उसी तरह से यकीन था। इसी वजह से आप देखें कि सहाबा कैसे रोते थे। कैसे एक सहाबी थे, वो गुजर रहे थे अपने दोस्तों के साथ, तो एक तंदूर को देखा तो बेहोश हो गए। अब के साथ उनके दोस्त, उनको समझ ही नहीं आई कि इनको क्या हुआ, उठा के घर लेके गए। जब होश आया तो पूछा, तो उन्होंने कहा कि जब मैंने तंदूर की आग को देखा तो मैंने कहा दुनिया की आग तो दोज़ख की आग से 70 गुना ज्यादा है।
تو وہاں پہ کیا حال ہوگا جب اللہ نہ کرے اگر ہمارے کوئی گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم ایسی حالت میں چلے گئے تو وہ دہشت کے ساتھ ان کی وہ بے ہوش ہو گئے. آج ایسا نہیں لگتا ہمیں کہ صحابہ جو ہے نا ان تک تو یہ خبر آئی ہی نہیں تھی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم اور کریم ہے. یہ خبر ابھی نئی نئی ہمیں ہی بس ملی ہے کہ کچھ نہیں ہونا، دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دینا ہے. ان کو نہیں پتا تھا، وہ بیچاروں کو تو ابھی بس اتنا ہی پتا تھا کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہو کے رہنے والی ہیں. ہمیں شیطان نے اتنے دھوکے میں رکھا ہے. آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 3 میں وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ جو ہیں وہ چلائے جائیں گے. اور دیکھیے پہاڑ زمین جو ہے نا ہم نے پڑھا تھا نا کہ کانپ رہی ہوگی، اور زمین کانپ رہی تھی جب بنی تھی. اور کیوں کانپ رہی تھی؟ کہ اس کو یہ ڈر تھا کہ جو انسان یہ کریٹ ہو رہا ہے یہ میرے اوپر گناہ کرے گا. انسان کو یہ خود سے خیال نہیں ہے کہ وہ کیا گناہ کرے گا اور اپنی ذات پہ اس کو کیا کیا نقصان اس کے اٹھانے پڑیں گے. اور جس کے اوپر گناہ کرے ہیں وہ تھر تھر کانپ رہی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی. ابھی میں نے آپ کو حدیث پڑھ کے سنائی ہے نا. وَإِذَا الْوَحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور سب اکٹھے ہو جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر جو ہے وہ بھڑکا دیے جائیں گے. اب دیکھیے دنیا میں 1/3 جو ہے وہ پانی ہے، اور وہ سارے کا سارا پانی جو ہے اس وقت کس حال میں ہو جائے گا کہ وہ پورے کے پانی میں آگ. ابھی تو ہم دیکھ سکتے ہیں نا، ابھی تو ہم نے دیکھا بھی اپنی آنکھوں سے جو آئل ریزرویشن میں آگ لگی تھی تو کیا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت تو لوگوں کو نہیں اس طرح سے پتا تھا کہ بتایا کہ دیکھو جب سارے پانی کو کیسے آگ لگ جائے گی. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جائیں گی، جب جانیں جو ہوں گی وہ آپس میں جوڑ دی جائیں گی. ہم نے قرآن میں یہ پڑھا ہے پہلے کہ وہاں پہ کیا ہوگا کہ جو جس طرح کا ہوگا نا اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جائے گا. اس کا ساتھ اس کے جیسے کہتے ہیں نا کہ برے کے ساتھ برا، اچھے کے ساتھ اچھا ہوگا. کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ دائیں ہاتھ والے دائیں ہاتھ والوں کے ساتھ، بائیں ہاتھ والے بائیں ہاتھ والوں کے ساتھ، اور پھر سابقون اولون ہوں گے جو سب سے آگے ہوں گے، جو کوئی بھی نیکی کے کام میں پیچھے نہیں رہتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ آج تو یہ نہیں کرنا آج وہ نہیں کرنا. ان کو موقع ملتا تھا تو وہ بھاگتے تھے نیکی کرنے کے لیے. سابقون اولون ان کی تو کیا ہی بات ہوگی. اور جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے نا، اور ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ان کی آگے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ان میں کیا ہوگا، بائیں ہاتھ والے تو بائیں ہاتھ والے جو ہیں وہ تو دوزخ کے لوگ ہوں گے، اور ان میں بھی ہوگا کہ درجے جیسے ہوں گے نا. اسی طرح سے جنت والوں میں بھی جو دائیں ہاتھ میں ہوں گے کوئی ایسا ہوگا جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کہ جنت کے 3 دروازے ہیں، جو روزے دار ہیں وہ اس دروازے سے جائیں گے، جو زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں. اب یہ فرض کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے نا کہ نمازیں پڑھتے ہیں تو جنہوں نے پڑھنی ہے روزے رکھتے ہیں وہ تو فرض رکھتے ہیں. یہ وہ پھر سب کیٹیگری ہوگی جس میں لوگ نوافل جو زیادہ پڑھتے تھے، وہ نمازی ایسے والے، وہ ان کے لیے علیحدہ سے دروازہ ہوگا.